السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسرت ملک۔ لاہور میں ایک تازہ واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد ایک ہلچل سی مچ گئی، پورے میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی کہ خدا نہ کرے کوئی لاہور پہ حملہ ہو گیا ہے ڈرون طیارے سے۔ واقعہ تو اوریجنل ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن جس طرح سے میڈیا میں پیش کیا گیا ہے اس طرح سے نہیں تھا۔ اب اس کی ساری جو گتھیاں تھیں وہ سلجھ گئی ہیں۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین جس کا آخری ٹرمینل ہے ٹھوکر نیاز بیگ والی سائڈ سے، اس سے تھوڑا آگے علی پور، وہاں پہ جو اس کا گودام تھا یا جو اس کا خالی ایریا تھا، وہاں پہ کل ایک ڈرون طیارہ یا ریموٹ کنٹرول طیارہ جسے کہتے ہیں وہ ایک وہاں پہ آ کے اچانک گر گیا، جس کے بعد جب وہاں پہ انجینئرز تھے انہوں نے اس کو دیکھا تو بہت سا ایک پریشانی سی ہو گئی کہ یہ اچانک سے یہاں پہ، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی تنصیبات ہیں تو وہاں پہ یہ کیوں پرواز کر رہا تھا اور وہ کیسے گرا، اور وہ اس کی پہل جو کچھ گھنٹے جو تھے وہاں پہ اس کی کوئی ڈائریکشن کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ کہاں سے آیا، پڑوسی ملک انڈیا سے آیا ہے یا اپنا پاکستان سے ہی یہ طیارہ اڑایا گیا تھا۔ ڈرون طیارہ تھا، 1 میٹر لمبائی تھی طیارے کی، 1 میٹر بڑی لمبائی ہوتی ہے۔ جو چھوٹے طیارے اکثر لوگ ویڈیوز کے لیے اڑاتے ہیں، فوٹیجز بنانے کے لیے، ان کی شیپ اور ہوتی ہے، وہ بالکل ایک مخصوص شیپ کے اپنا کیمرے ہوتے ہیں، وہ ڈرون کیمرے ان کو کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طیارہ تھا 1 میٹر لمبا اور اس کے پر سائڈوں سے جیسے ایک طیارے کی شیپ ہوتی ہے، تو اس کو کسی بھی لحاظ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جو میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی وہ اس سے تھوڑا مختلف اینڈ پہ جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا۔ یہ طیارہ ایسے ہوا کہ یہ کوئی کسی کا حملہ نہیں تھا، کسی دشمن ملک سے نہیں آیا ہوا تھا، کسی نے کوئی سازش نہیں کی تھی۔ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جب یہ طیارہ گرا تو اپنا پولیس حرکت میں آ گئی، باقی دیگر سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ ان میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، وہاں پہ پہنچ گئے لوگ، جگہ کو انہوں نے کارڈن آف کیا، پھر جناب اس کا معائنہ مشاہدہ شروع ہوا، اس کے پرزے دیکھے گئے۔ تو وہاں سے ایک چیز جو ہے نا، وہ میں اس کی اینڈ پہ بات بھی کروں گا کہ ایک اس میں کیمرہ لگا ہوا تھا، جاسوسی والا کیمرہ، جو سب کو پریشان کر رہا تھا کہ یہ کیمرہ آخر کیوں لگایا گیا، اگر تو یہ کھلونا ہے بچوں کا تو اس کو تو کھیلنے کے طور پہ یوز کرنا چاہیے تھا، اس کے کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ زیادہ جو ہے نا وہ اداروں کے اور جو سیکیورٹی کی ٹیمیں تھیں ان کو کنسرن تھا کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ طیارہ جو تھا اس پہ کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ایک نامعلوم افراد کے خلاف۔ پھر اس کی اپنا لوکیشن کے لیے پولیس نے اور باقی دیگر اداروں جو متعلقہ تھے انہوں نے کوشش کی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی پہلے کچھ گھنٹے۔ بعد میں جب انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز سے یہ چیزیں دیکھیں کہ اس دوران اس جگہ جو ٹرمینل ہے اورنج لائن بس ٹرین کا جو ٹرمینل ہے علی پور، اس کے ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے تھے یا کوئی اس میں کیا حرکات و سکنات تھی، تو پتہ چلا کہ اس دوران 2 لڑکے آئے تھے وہ اپنا طیارہ لینے کے لیے۔ وہ بالکل ہی اس کے گراؤنڈ بالکل قریب چونگ جو علاقہ پڑتا ہے، چونگ کی ایک فیملی تھی، ان کے بچوں نے وہ طیارہ اڑایا تھا، اصل میں یہ حقیقت ہے، اور وہ طیارہ جو ہے وہ آؤٹ آف رینج ہو گیا ریموٹ سے یا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ گر گیا۔ تو وہ جب انہوں نے سی سی ٹی وی دیکھی اپنا اورنج لائن ٹرین کے عملے نے، تو وہ 2 لڑکے آئے اور انہوں نے گارڈ سے پوچھا کہ اس سائڈ پہ ہمارا ایک نا طیارہ تھا وہ گرا ہے کہیں، وہ ہمیں چاہیے۔ تو جب ان کو اس کو پتہ چلا کہ لڑکوں کو پتہ چلا کہ وہ تو بہت اندر رولا مچا ہوا ہے، اس پہ تو بڑا پولیس اور ساری چیزیں حرکت میں آئی ہوئی ہیں، جب انہوں نے موومنٹ دیکھی تو وہ پھر بغیر ہی طیارہ لیے یا کوئی اور بات کیے وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو مل گئی کہ یہ لڑکے ایسے ایسے آئے اور یہ دونوں واپس چلے گئے۔ پھر پولیس نے ان کو ٹریس کیا، ان کی لوکیشن جدھر گئے، لڑکوں کے بارے میں پوچھا کہ اس طرح کے لڑکے ہیں جو سی سی ٹی وی کیمراز میں نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس کو پوچھتے وہ ان کے گھر تک پہنچ گئے، اور وہاں سے انہوں نے جو اصل ان کا والد تھا اس کو انہوں نے ٹریس کر لیا، جس کا نام بتایا جا رہا ہے حامد کو۔ پھر جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فوٹیجز میں کہ حامد جو ہے ملزم، اس کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا، اس سے ساری پوچھ گچھ کی کہ طیارے میں کیا کیا چیزیں آپ نے لگوائی، تو اس نے بتایا کہ یہ تو میرے بچے کے اڑا رہے تھے تو یہ آؤٹ آف رینج ہو گیا، اس وجہ سے گر گیا۔
تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے، یہ تو مسئلہ یہاں پہ حل ہو گیا، سارا کچھ یہاں پہ سلجھ گیا۔ اب اس کے آگے کیا فردر اس کی کارروائی پولیس کرنا چاہتی ہے؟ اب یہ ہے کہ اس طیارے کے پرزے کھول کے اور بیٹریز، جو بیٹریاں لگی ہوتی ہیں بیچ میں، بیٹریاں اور دیگر پرزے جو تھے وہ کھول کے اس کو اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔ اس کا مزید فرانزک ہوگا وہاں پہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس میں جو کیمرہ لگا ہوا تھا جاسوسی والا، وہ کیوں تھا؟ اگر تو کھلونا تھا، ٹھیک ہے، یہاں بات سمجھ آتی ہے، وہ لڑکے بھی ٹریس ہو گئے، ان کا والد بھی پکڑا گیا، پرچہ بھی درج ہو گیا، اس نے بتا بھی دیا کہ جی ہمارا ہی ہے۔ تو اس کا اگر ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، مثال کے طور پہ ان کا کوئی میٹرو اورنج لائن ٹرین کے اوپر ان کی فوٹیج بنانا مقصد نہیں ہے، تو پھر بھی جو کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ طیارہ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کی چھتوں پہ بھی اڑتا ہے نا، وہاں پہ بھی تو وہ فوٹیج بنا سکتا ہے، تو یہ کیا غیر قانونی نہیں ہے؟ اس طرح کا جو عمل ہے یا فعل ہے، اس پہ اب پولیس کو کام کرنا چاہیے کہ اس طرح کا تو یہ پھر کوئی بھی کھلونے کے نام پہ طیارے میں کیمرہ لگائے گا اور کسی کے گھر کی چھت کے اوپر ان کی خواتین کی یا کسی بھی مقصد ان کی جو گھریلو فوٹیجز ہیں وہ حاصل کر لے گا، تو یہ ایک جو تشویشناک چیز ہے، اس پہ پولیس جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ باقی اس میں ویڈیو میں یہی بتانا تھا کہ کل جتنا یہ اس طرح ہائپ کریٹ کی گئی تھی وہ سارا معاملہ جو ہے وہ گتھی سلجھ گئی ہے، جو طیارہ اڑانے والے بچے اور ان کا والد وہ بھی مل گیا ہے، پکڑا گیا ہے، اور باقی طیارے کی جو چیزیں ہیں وہ اسلام آباد بھیج کے ان کو مزید جو ہے وہ ان کا فرینزک کر کے جو رزلٹ آئے گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، اس میں کوئی بارودی مواد ہوتا ہے یا وہ والی چیزیں اس میں بالکل نہیں تھیں، تو اس کے بعد جب رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد اس کا جو حتمی ہے وہ بتایا جائے گا کہ اس طیارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کسی بھی سرکاری ادارے کو یا عوام کو یا کسی بھی تنظیم کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کل کے حوالے سے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر بنی تھی، لیکن اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔